السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال بہرکیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاریوں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے، ان منافقوں کی منافقت سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، کیونکہ یہ آپ کا بھائی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ آپ لوگ ہر خبر کی جانکاری رکھ سکے، تاکہ اس گودی میڈیا کی گمراہ کن باتوں میں گمراہ نہ ہو۔ اس لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہوں میں، تاکہ آپ لوگوں کو سچی اور حقیقت سے بنی خبریں جو دنیا میں جو چل رہی ہے وہ حقیقت کا آئینہ آپ کو دکھا سکوں، اور ان کے پردے فاش کر سکوں اور ان کو بے نقاب کر سکوں۔ بہرحال جو ہمارے دیش ہندوستان یعنی انڈیا، جو ہمارا وطن عزیز ہے، جو ہمارے لیے آن بان شان ہے ہماری، جو ہم فخر کر سکتے کہ ہم ایک ہندوستانی ہیں، اس دیش سے، ہندوستان سے پاکستان جو آتنکوادیوں کا گڑھ ہے، دہشت گردوں کا گڑھ ہے، اس کے ساتھ کل رات سے ہی جنگ چالو ہو چکی ہے۔ جنگ کیا ان کی اوقات نہیں ہے جو ہم سے لڑ سکے، یا ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے حقیقت سے بنی جو ہم سے مقابلہ کر سکے۔ زمین اور آسمان میں جتنا فرق ہے اتنا فرق ہوتا ہے ہم ہندوستان اور پاکستان پہ۔ صرف ان کو صرف بات کرنے آتا، پاکستانیوں کو جملے بازی کرنا آتا ہے، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں۔ اب دنیا میں کہیں پہ بھی پاکستانی رہنے والوں کے لیے ایک شرم کی بات ہے، تاکہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے، یہ تمہارے حکمان جو پناہ دیتے ہیں آتنکوادیوں کو، دہشت گردوں کو، تمہاری یہ حالت ہوتی ہے۔ پہلے ہی تم لوگ اکنامی کے معاملے میں زیرو ہے، طاقت کے معاملے میں زیرو ہے۔ کسی طریقے سے ہندوستان ہمیشہ تمہاری سپورٹ کرتا رہا، تاکہ تم لوگ پڑوسی ملک ہے، پڑوس میں ہے، اس لیے ایک چھوٹے بھائی کے ویسا دیکھا۔ لیکن ہندوستان کو تم لوگ ہمیشہ پیچھے سے وار کرتے رہے، اور بے گناہ ہندوستانیوں کے ساتھ تم لوگ جو سلوک کیا، جو دہشت گرد کارروائی کی، اب اس کا تم لوگوں کو منہ توڑ جواب تو مل چکا ہے۔ مشن سندور کے نام سے جو تمہاری اوقات دکھائی گئی، کل 9 دہشت گردوں کے جو جگہیں تھے اس کو نظر آتش کیا گیا، اتنا مار ماری گئی، اتنے میزائلیں ڈالے گئے جو گونج ابھی تک سنائی دے رہی۔ ہو سکتا ہے پھر یہ ویڈیو دیکھنے تک آپ لوگوں کو چالو ہو جائے، پھر گھپا گپ ان کو دیتے رہے۔ تو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا، اب پاکستان چلا رہا ہے، پاکستان تڑپ رہا ہے، پاکستان رو رہا ہے، ہماری مدد کرو، ہماری مدد کرو۔ کوئی بھی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہندوستان ایک سپر پاور ملک ہے، ایک طاقتور ملک ہے۔ اس کے ساتھ انہوں کیا تھا، چائنا کے کھاندے پہ رکھ کے کچھ کریں گے بولے، ویسا چائنا منہ بھی نہیں کھول سک رہا ابھی۔ اس کی وجہ رشیا، امریکہ، انگلینڈ، آسٹریلیا، سعودیہ، قطر، یہ سارے ممالک ہندوستان کے ساتھ ٹھہرے ہوئے اس وقت۔ رشیا تو بول رہا ہے کہ جو ایسا میں بھی مارتا ہوں پاکستان پہ، تاکہ چائنا ادھر سے بیچ میں آئے، پھر چائنا کو کھودنے لگا صحیح موقع مل جائے۔ لیکن ہندوستان ابھی اس کو آواز نہیں دیا، کیونکہ ہندوستان ہی کافی ہے یہ لوگوں کو۔ ہندوستان جس طریقے سے جو آئینہ دکھا رہا ہے، یہ لوگ اب زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ یہ لوگ 1971 کا دور یاد دلا دیے وہ لوگ، لیکن اس سے بھیانک تھا کل کا دور 2025 کا، 1971 سے کئی گنا خطرناک تھا۔ اب رہی بات
یہ مشن کس نے انجام دیا، یہ آپ لوگوں کو جاننا بہت ضروری ہے۔ یہ ہماری بہن صوفیہ قریشی نے، صوفیہ قریشی ونے سنگھ بلکہ 2 لیڈی نے مل کر یہ کارنامہ انجام دیا۔ آج ساری ہندوستان کی اس بیٹی کو ساری دنیا سلام کر رہی ہے۔ اس کی ہمت، اس کی دلیری اور اس کی بہادری کے ہر طرف چرچے چل رہے ہیں، جو کہ ایک قابل فخر باپ ہے، قابل فکر بات ہے، اور اس کے باپ اور ماں کو فخر کرنا چاہیے اپنی اس لاڈلی پر، جبکہ سارا دیش فخر کر رہا ہے، ہر ایک کو پراؤڈ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ ایک ہندوستانی بیٹی ہے۔ صوفیہ قریشی جس کا نام ہے، ماشاءاللہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ اب پاکستان کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے کہ 2 عورتوں سے یہ لوگ نہیں بھیڑ سکے، تو ہمارے مرد آدمیوں کا کیا مقابلہ کریں گے، ہمارے ویر جوانوں کا کیا مقابلہ کریں گے، ہمارے بہادر جوانوں کا کیا مقابلہ کریں گے۔ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ صرف افیم پیدا کرنا، افیم مارنا، افیم کھانا، افیم کھینچنا، گانجے کھینچنا اور دہشت گرد حملے کرنا، آتنکی حملے کرنا، پھر اپنے آپ کو ہم نہیں کر رہے، ہمارا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ ارے تمہاری جنپت کا انڈا، تمہارا ہاتھ نہیں ہے، پاؤں ہے۔ ہاتھ نہیں ہے تو پاؤں ہے تمہارا، دھاڑ ہے تمہارا، سر ہے تمہارا، پھر رکھے گئے کہ تمہارے باپ ہے انہوں یا تمہارے جیجا ہے انہوں۔ عمر کو کیوں رکھے وہاں پہ؟ حافظ سعید کو کیوں رکھے وہاں پہ؟ بولتے بھاگ گئے، کہتے وہ لوگ کہاں بھاگے؟ گٹر میں چلے گئے یا تمہاری اماں کی گفا میں چلے گئے؟ ارے سالو، اگر جب اپنی کنٹری کو بچانا ہے تو آتنک کو ختم کرو، آتنکواد کو ختم کرو وہاں سے۔ ہماری پھوڑو بھی مت، ہماری مارو بھی مت، اور ہم یہ کارنامے انجام دیتے رہیں گے، دوسروں کے کھاندے پہ ڈال کے بڑے بڑے باتیں کریں گے۔ بلاؤ اب تمہارے مائی باپ جتنے ہیں تمہارے، ٹھہرو، بولو تمہارے ساتھ کہاں گیا تمہارا وہ چھوٹا چیتن، وہ بھونا، وہ جوکر کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ بنگالی تمہارے ساتھ ہے بولے تھا نا، بھاگ گیا، پھس پٹاخا نکلا انہیں، گھپ بول کے دیتے خالی۔ ابھی تو خالی یہ شروعات ہے، یہ ابتدائی عشق ہے، آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا۔ یہ بہت مہنگا پڑے گا تمہارے کو، اگرچہ وقت کے رہتے ہوئے، اگرچہ ہندوستان کا جو مطلوب آتنکی ہے اس کو ہندوستان کے حوالے کر دو، نہیں تو یہ بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب تم کو کوئی نہیں بچا سکتا، کیونکہ ساری دنیا بول چکی ہے تم ایک آتنکی ملک ہے، تم ایک دہشت گرد ہے۔ تم کو یہی زبان سمجھ میں آتی؟ دے بھائی دے، دبا کیا دے، دے بھائی دے، گھپ 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 گھپ، یہ چلتا رہے گا۔ اب خالی تمہاری جن پت کا انڈا، تمہاری